السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلینٹ وائس۔ تمام نیو ویورز سے گزارش ہے کہ چینل پر اسٹوری سننے آتے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کیا کریں۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں آگے اسٹوری۔ بدلہ لینا چاہتی ہوں میں اپنے قاتلوں اور اپنے مجرم عمران سے، جس نے چند کاغذ کے ٹکڑوں کی خاطر مجھے برباد کر دیا اور اب میری بہن پر نظر رکھے ہے۔ بدلے کے ساتھ ساتھ میں اپنی بہنوں کو بھی ان لوگوں کے چنگل سے نکالنا چاہتی ہوں، پر اس کے لیے مجھے تمہاری مدد درکار ہے۔ بولو، کرو گے میری مدد؟ روہین نے اپنے آنسو بھری پلکیں اٹھائیں۔ میں کیسے کر سکتا ہوں تمہاری مدد؟ اسلم کو روہین کی اس بات پر حیرت ہوئی۔ وہ میں تمہیں وقت آنے پر بتاؤں گی، پر حقیقت یہی ہے کہ میری مدد صرف اور صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ مجھے بس اتنا بتا دو، کیا تم میری مدد کرو گے؟ اور اگر تم انکار بھی کرو تو میں تب بھی تمہیں کچھ نہیں کروں گی۔ وہ ڈرانا تو صرف تمہیں روکنے کا ایک بہانہ تھا، کیونکہ میں جانتی ہوں تمہارے علاوہ کوئی انسان میری مدد نہیں کر سکتا۔ میں قدرت کی اس مہربانی پر بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس نے تمہیں میری مدد کرنے یہاں پر بھیجا، پر میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ تم چاہو تو جا سکتے ہو۔ روہین کہہ کر اپنی جگہ سے غائب ہو گئی اور اسلم اسے آوازیں دیتا رہ گیا۔ نہر کنارے شور برپا تھا۔ زہرا بیگم سینہ کوبی کرتی بار بار بے ہوش ہو رہی تھیں۔ شاہدہ حسن اور ان کی پوتی عشا بار بار ہوش میں لانے کے لیے ان کے منہ کو پانی لگا رہی تھیں۔ یا اللہ، میں نے سب اپنے کھوئے ہیں، پر میں نے صبر کیا۔ اب میری جوان نواسی کی موت پر میرے اعصاب جواب دے گئے ہیں۔ اب مجھے اٹھا ہی لے میرے مولا، مجھ میں اور دکھ سہنے کی سکت نہیں رہی۔ زہرا بیگم آسمان کی جانب چہرہ کیے اللہ پاک سے رو رو کر دعا مانگ رہی تھیں۔ خدا کے لیے دادی ایسا مت کہیں، ہمارا آپ کے سوا ہے کون اس دنیا میں؟ اگر آپ کو ایسی ہی دعا مانگنی ہے تو ہمارے لیے بھی موت مانگ لینا اللہ سے۔ زخرف نے روتے ہوئے زہرا بیگم سے کہا۔ دھیرے دھیرے تمام لوگ یہ کہہ کر گھروں کو لوٹنے لگے کہ یہ نہر تو ہر سال ایک بندہ لیتی ہے، مطلب یہ نہر خونی نہر ہے، ہر سال اپنے پاس سے گزرنے والے ایک انسان کو نگل لیتی ہے اور بعد میں اس کی لاش تک نہیں ملتی۔ اس لیے یہاں بیٹھ کر رونے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ جا کر اس کے ایصال ثواب کی تیاری کریں۔ زہرا بیگم اور ان کی پوتیاں کافی دیر تک یوں ہی روتی رہیں۔ دادی، اب نہیں آئیں گی وہ، چلیں گھر چلیں۔ آپ نے کل سے کھانے کا ایک نوالا تک منہ میں نہیں ڈالا ہے۔ کس نے کہا تم سے کہ وہ نہیں آئے گی؟ میری بچی ضرور آئے گی اور آتے ہی مجھ سے کہے گی، نانی چلیں کھانا کھا کر دوا لے لیں اور آرام کریں۔ بس میں اپنی بچی کے ہاتھ کا ہی کھانا کھاؤں گی۔ زخرف کی بات پر زہرا بیگم نے تڑپ کر کہا، دادی جان بس کریں اور گھر چلیں، کیونکہ اس خونی نہر میں جو بھی آج تک گیا لوٹ کر نہیں آیا۔ کیا آپ اپنی نواسی کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے بھی گھر نہیں چلیں گی؟ زہرا بیگم نے عقب سے آئی ابراہیم کی آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ ابراہیم بیٹا، میری روہین لوٹ کر آئے گی، دیکھنا، مجھے یقین ہے وہ آئے گی۔ زہرا بیگم نے ایک بار پھر زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ دادی جان، ہم بہت چھوٹے تھے جب سے سنتے آ رہے ہیں کہ ساون کے مہینے میں اس نہر کے پاس سے جانا ممنوع ہے۔ بڑوں سے سنا ہے کہ یہ ساون کے مہینے میں نہر کا پانی بھپرے بیل کی طرح اپنے قریب سے گزرنے والے پر چڑھ دوڑتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پانی اسے نگل لیتا ہے۔ اس لیے یہ نہر خونی نہر کے نام سے مشہور ہے۔ شاید اسی لیے گاؤں کا کوئی بھی فرد ان دنوں نہر کے پاس جانے کی غلطی نہیں کرتا۔ چونکہ روہین آپی یہاں مہمان ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر اس بات سے انجان تھیں، اس لیے وہ ان دنوں نہر کنارے چلی آئیں اور اس حادثے کا شکار ہو گئیں۔ ویسے بھی ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اب جو حادثہ قسمت میں لکھا تھا وہ تو ہو گیا، اور اسی حادثے کے باعث جو قیامت ہم پر ٹوٹنی تھی وہ ٹوٹ چکی۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز گھر چلیں اور آپی کی رسومات کی ادائیگی کریں۔ ابراہیم نے اپنی بات مکمل کی اور لائبہ اور زخرف کو اشارے سے زہرا بیگم کو سہارا دے کر اٹھانے کو کہا، اور ان دونوں نے بھی فوراً دادی کو سہارا دے کر گھر جانے کے لیے اٹھا دیا۔ مقصد اپنی دادی کو گھر لے جا کر ان کی تیمارداری کرنا تھا، کیونکہ ایک پوری رات اور ایک پورا دن زمین پر بیٹھ کر لگاتار رونے سے
ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ زہرا بیگم کو لے کر مڑتے ہوئے دونوں لڑکیوں نے مڑ کر ایک الوداعی نظر نہر کو دیکھا، جیسے بڑی بہن کو آخری سلام دے رہی ہوں۔ زندگی رک سی گئی تھی۔ زہرا بیگم کی طبیعت مشکل سے سنبھلی تو انہوں نے واپس شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہی بات جب ان کی دوست شاہدہ حسن کو معلوم ہوئی تو انہوں نے پہلی فرصت میں انہیں روکنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی بات کہنے کی سوچی۔ پل میں پرایا کر کے جا رہی ہو؟ زہرا بیگم اپنے بیگ میں آخری جوڑا رکھ رہی تھی جب دروازے کی اوٹ میں کھڑی شاہدہ نے نم لہجے میں شکوہ کیا۔ ارے شاہدہ، اندر آؤ نا، باہر کیوں کھڑی ہو؟ میرے اندر چلے آنے سے کیا تم رک جاؤ گی یا میری خالی جھولی کو پھر بھر دو گی؟ اندر تو آؤ، کیا ساری باتیں باہر سے ہی کرو گی؟ شاہدہ حسن بھلے ہی غریب عورت تھیں پر ان کی نیت صاف تھی۔ تبھی انہوں نے اپنی بیوہ سہیلی کے لیے اپنے پوتے کی صورت ایک مضبوط سہارا چنا تھا، جو ان کی نواسی کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا بن کے ان کی زندگی میں وہ خوشیاں لوٹا دے جو اپنے پیاروں کی اچانک موت کے بعد ان سے منہ موڑے بیٹھی تھیں۔ پر وہ سادہ دل عورت کہاں جانتی تھی کہ ان کی نیکی بھی ان کے کام نہ آئے گی، الٹا ان کی بیوہ اور بے سہارا دوست ان کے گاؤں آ کے اپنی پیاری لاڈلی نواسی کو بھی کھو دیں گی۔ من بھاری ہوتے ہوئے پیروں کو گھسیٹتا وہ گھر تک پہنچا تھا۔ ہمت تو جواب دے چکی تھی پر خود کو بچانا بھی تو ضروری تھا، اور اس پل ضمیر کی آواز پر اس کی لالچ حاوی تھی۔ اس لیے گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے یہ شور مچایا کہ گاؤں کے کسی بچے نے بتایا ہے کہ روحین ٹہلتے ٹہلتے نہر کنارے چلی گئی۔ تبھی وہ بھاگ کر اس کے پیچھے نہر پر پہنچا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان دنوں نہر کا پانی بھی خون کا پیاسا ہوتا ہے۔ اس لیے روحین کے نہر کنارے جانے کی خبر سن کے میں پیچھے بھاگا، پر جب تک میں وہاں پہنچا شاید بہت دیر ہو چکی تھی اور اس خونی نہر کا صفاق پانی روحین کو نگل چکا تھا۔ عمران کی بات سن کر پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ پل بھر میں یہ بات پورے گاؤں میں جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگوں نے بنا تصدیق کیے اس کی بات پر یقین کر لیا، کیونکہ یہ بات اس گاؤں میں تو سالوں سے مشہور تھی کہ برسات کے دنوں میں گاؤں کی سب سے بڑی نہر لازمی ایک انسان کو نگل لیتی ہے، اور اس بار بقول عمران کے لقمہ اجل روحین بنی تھی۔ عمران کی سراسر جھوٹ پر مبنی من گھڑت باتوں پر یقین کر کے گھر والوں سمیت سارا گاؤں نہر کنارے پہنچ گیا۔ زہرا بیگم، زخرف اور لائبہ تو یہ خبر سن کے ہی جیسے دیوانی ہو گئی تھیں۔ روتے دھوتے جب سب نہر کے کنارے جا چکے تو وہ صفاق اور لالچی انسان پیر پسارے پلنگ پر نیم دراز ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا، وہ اتنا سارا پیسہ ملنے کی خوشی مناتا آرام سے سوتا بن گیا، بنا یہ سوچے کہ اس لالچ نے نہ صرف ایک لڑکی کو برباد کیا بلکہ اس کی بوڑھی نانی سے اس کا آخری سہارا بھی چھین لیا۔ کہتے ہیں وقت ایک دن لازمی اپنے آپ کو دہراتا ہے۔ اس انسان نے چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے جو بویا تھا وہی ایک دن اسے کاٹنا بھی تھا، اور وہ اس بات سے انجان مزے سے خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ ارے دادی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور عشا کہاں ہے؟ پھر کہیں اس شیطانی ڈے ٹیلی ویژن کے آگے تو نہیں بیٹھی نا؟ حد ہے ویسے، جس عمر میں آپ کو آرام کرنا چاہیے اس عمر میں آپ باورچی خانے میں کھڑی کھانا بنا رہی ہیں۔ عمران اپنے صاحب لوگوں کو شہر ان کے کالج چھوڑ کر واپسی پر مارٹ سے ڈھیر ساری کھانے پینے کی چیزیں لے کر لوٹا تو کچن میں اکیلی دادی کو کام کرتا دیکھ کر غصہ ہوا تھا۔ ارے بیٹا، یہی تو عمر ہے ہنسنے کھیلنے کی، بعد میں تو پھر وہی گھر گھرستی کرنی ہوتی ہے ہر لڑکی نے۔ بس کریں، اب وہ بچی نہیں، شروع سے ہی آپ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے۔ میرے خیال میں اب اسے گھر کے کام کاج پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی جلد ہی میں اس کے ہاتھ پیلے کر دوں گا، اس لیے بہتر ہوگا اب آپ اسے گھر کے کاموں میں لگا دیں، ورنہ ہمیں خوب بے عزت کرائے گی اپنی سسرالیوں کے ہاتھوں۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، کل سے میں اسے ڈھیل نہیں دوں گی اور گھر کے کاموں میں لگا دوں گی۔ اب خوش؟ اب غصہ چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ ان شاپرز میں کیا ہے؟ اوہ ہاں، ان میں بہت کچھ ہے میری پیاری دادی کے لیے۔ وہ بچوں کی طرح شاہدہ حسن سے لپٹ کر بولا۔ اچھا جی، تو بتاؤ
کیا کیا لایا ہے میرا بچہ میرے لیے؟ شاہدہ حسن نے بھی پوتے کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا۔ دکھاتا ہوں، پہلے آپ ادھر آ کر بیٹھیں تو صحیح۔ وہ پاس ہی پڑے موڑے کو کھینچ کر اپنی دادی کے قریب رکھ کر بولا۔ ہاں دکھاؤ۔ شاہدہ حسن موڑے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ یہ رہے شہر کے خاص چپس، یہ بسکٹ، یہ شہر سے لائے ہوئے جوس کے ڈبے، اور بھی بہت کچھ ہے، پر پہلے آپ یہ دیکھیں۔ وہ ایک بڑا سا ڈبہ کھولتے ہوئے بولا۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ شاہدہ حسن کا لہجہ حیرانگی لیے ہوئے تھا۔ پیاری دادی، یہ جوسر بلینڈر ہے، عمران نے مسکرا کر کہا۔ ہیں؟ یہ جوسر بلینڈر کیا ہوتا ہے؟ شاہدہ حسن نے پوچھا۔ ارے میری دادی، یہ بجلی سے چلنے والی مشین ہے، لگتا ہے آپ میری بات سمجھی نہیں۔ دراصل جو جوس آپ آدھے گھنٹے میں اپنے ہاتھ والی مشین سے نکالتی ہیں، وہ اس بجلی کی مشین سے 2 منٹ میں نکل آتا ہے۔ بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کا سوئچ بجلی کے سوئچ بورڈ میں لگانا ہے اور یہ لال والا بٹن دبا دینا ہے، بس۔ عمران نے دادی کو سمجھایا۔ پر بیٹا وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن اتنی مہنگی مشین لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تو مہینے کا راشن لانا بھی باقی ہے۔ شاہدہ حسن خوش ہونے کے بجائے الٹا پریشان ہو گئیں، کیونکہ عمران کی تنخواہ میں گھر کا خرچ بمشکل چلتا تھا، اور اب اتنی مہنگی مشین لانے سے مہینے بھر کے راشن کا خرچ پر اچھا خاصا اثر پڑنے والا تھا۔ ارے 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 میری پیاری دادی، ٹینشن کو بریک لگائیں۔ اب ہمیں تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اب کیا تمہاری لاٹری نکل آئی ہے؟ شاہدہ حسن عمران کی بات پر حیران ہوئی۔ ہا 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 ہا، بس یہی سمجھ لیں کہ آج سے ہمارے گھر میں پیسے کی ریل پیل ہوگی، اور اب سے آپ کا پوتا آپ کو دنیا کی ہر آسائش دے گا۔ چھوٹی کی اچھی جگہ دھوم دھام سے شادی کروں گا، اور ابراہیم کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجوں گا۔ جلد ہی یہ کچا مکان چھوڑ کر ہم گاؤں کا سب سے خوبصورت مکان بنائیں گے، جہاں دنیا جہان کی ہر آسائش ہوگی۔ بات کرتے ہوئے اس کی سانس پھول رہی تھی۔ بیٹا اتنا تو میں اچھے سے جانتی ہوں کہ تم حویلی میں چند ہزار کے عوض ملازمت کرتے ہو، جس میں ہمارا راشن پانی، میری دوائیں اور ابراہیم کی پڑھائی کا خرچہ بمشکل پورا ہوتا ہے۔ پھر یہ اچانک کون سا قارون کا خزانہ لگا ہے تمہارے ہاتھ میں، جو اتنی آسائشیں دینے کی بات کر رہے ہو؟ شاہدہ حسن کے لہجے میں پریشانی آیا تھی۔ دادی بس یہ سمجھ لیں کہ میرے کام سے خوش ہو کے صاحب لوگوں نے مجھے انعام دیا ہے، اور اب ہر ماہ کھلے پیسے گھر آیا کریں گے۔ کیا واقعی؟ شاہدہ حسن کو پوتے کی بات سن کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ جی میری پیاری دادی، عمران نے ان کے ساتھ لپٹ کر کہا تو وہ پوتے کی محبت میں نہال ہو گئیں۔ سیدھی سادی شاہدہ حسن کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے لاڈلے پوتے کو کس گناہ کے بدلے یہ انعام ملا ہے۔ اگر انہیں اس کی اس نیچ حرکت کی بھنک بھی لگ جاتی تو وہ اسے کبھی معاف نہ کرتی، مگر فی الحال تو وہ پوتے کی ترقی پر خوشی منا رہی تھیں۔ اچھا تم کو پتہ ہے عمران کہ زہرا آج اپنی پوتیوں کو لے کر واپس شہر جا رہی ہے، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتی کہ میری سکھی یوں تکلیف میں واپس جائے۔ اگر وہ ایسے ہی چلی گئی تو میرے دل پر ہمیشہ کے لیے ایک بوجھ رہ جائے گا، جسے میں چاہ کر بھی کبھی کم نہیں کر پاؤں گی۔ اچھا تو کیا چاہتی ہیں آپ دادی؟ پتہ نہیں، پر میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ وہ یوں دکھی ہو کر یہاں سے نہ جائے۔ شاہدہ حسن کا لہجہ نم تھا۔ اگر ایسا ہے تو آپ ایک بار پھر ان کے آگے جھولی پھیلا کر ان کی پوتی کا ہاتھ مانگ لیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گی۔ اس پل تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ اسے اپنے کیے پر احساس ندامت تھا یا کوئی نیا ڈرامہ رچانا چاہ رہا تھا، پر جو بھی تھا شاہدہ حسن اس کی بات پر دل و جان سے آمادہ ہو گئی تھیں۔ اچھا اندر تو آؤ، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ زہرا بیگم شاہدہ حسن کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اندر بچھے سنگل پلنگ کے قریب لے آئیں، جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنا بیگ رکھ کر پیکنگ کر رہی تھیں۔ مجھے یوں چھوڑ کر مت جاؤ زہرا، ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ تم معافی کیوں مانگ رہی ہو میری بہن؟ یہ دکھ میرے نصیب میں لکھا تھا سو مل گیا، تمہارا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ پھر تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ جو بھی ہوا میرے گاؤں میں ہوا۔ کاش میں نے تم لوگوں کو پہلے نہر کا قصہ سنا دیا ہوتا
تو آج ہماری پھولوں سی بچی یوں جان سے نہ جاتی۔ پر میرا یقین کرو، میرا دھیان کبھی اس طرف گیا ہی نہیں، یا یوں کہنا مناسب ہوگا کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے گھر کا کوئی فرد بھی کبھی اس خونی نہر کا شکار ہو سکتا ہے۔ مجھے تمہارے پاک اور خلوص جذبے پر رتی برابر بھی شک نہیں میری بہن۔ شاید یہ گھاؤ میری قسمت کا حصہ تھا، اور شاید قدرت کو میرا مزید امتحان درکار تھا۔ جہاں میں نے اتنے اپنوں کو کھویا، وہاں شاید قدرت نے میرے ایک اور اپنے کو اپنے پاس بلا کر مجھے آزمایا ہو۔ پر میں بھی امت محمدیہ سے ہوں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پوری کوشش کروں گی اپنے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہر آزمائش پر پورا اترنے کی۔ جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے محبوب ہو کر اتنی تکلیفیں سہ سکتے ہیں، تو کیا میں ان کی امتی ہو کر تھوڑی سی تکلیف بھی نہیں سہ سکتی؟ کچھ بھی ہو، کتنا بھی غم زندگی میں آتا رہے، اب سوچ لیا ہے کہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی رہوں گی، اور بے شک میرا رب بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مجھے یقین ہے اس نے مجھ سے میرے اپنوں کو دور کیا ہے تو ضرور اس کا صلہ بھی رکھا ہوگا۔ اس لیے میں دکھی اور اداس ضرور ہوں، پر اس کی رحمت سے مایوس نہیں۔ زہرا بیگم نے نم آنکھوں سے اپنی بات مکمل کی تو شاہدہ حسن اپنی دوست کی اعلیٰ سوچ پر رشک کیے بنا نہ رہ سکیں۔ سچ زہرا، میں نے آج تک تم جیسی صابر و شاکر عورت نہیں دیکھی۔ تمہاری عظمت کو سلام پیش کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ میری بہن، میری وجہ سے تم اس درد سے گزر رہی ہو، اور شاید یہ صحیح موقع بھی نہیں یہ بات کرنے کا، پر اگر آج تم چلی گئیں تو یہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں آج ہی کہہ ڈالوں، آگے جو تمہاری مرضی ہو کر لینا، میں چپ چاپ تمہارے فیصلے پر سر خم تسلیم کر لوں گی۔ ارے بہن، پہیلیاں کیوں بجھا رہی ہو؟ کھل کے کہو جو کہنا ہے، زہرا بیگم نے بے چین ہو کر پوچھا۔ میں مانتی ہوں ہمارے ہی گاؤں میں آ کر تم نے اپنی نواسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا، پھر بھی میں آج تمہارے سامنے سوالی بن کر آئی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ گی۔ دراصل میں اپنے عمران کے لیے تمہاری پوتی زخرف کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ کیا تم مجھے اس قابل سمجھتی ہو کہ ایک بار پھر مجھے اپنی لاڈلی کا ہاتھ دے دو؟ اسلم کافی دیر تک روحین کو آوازیں دیتا رہا، پر وہ لوٹ کر نہیں آئی۔ تھک ہار کر اس نے اس سوچ کے ساتھ گھر کی راہ لی کہ کل پھر سے آئے گا اور اس کو مدد کی یقین دہانی کرائے گا۔ وہ گھر پہنچا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ پہلی ہی دستک پر اس کی بیوی شمیم نے دروازہ کھول دیا۔ ارے شان کے ابا، آپ آ گئے؟ شکر ہے خدا کا۔ آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ میں اور بچے ساری رات آپ کا انتظار کرتے میں جاگتے رہے، نہ نیند آئی نہ ہی بھوک کا احساس ہوا۔ بتائیے نا، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ آج سے پہلے تو آپ کبھی بھی رات بھر گھر سے باہر نہیں رہے، تو اب ایسی کیا پریشانی آ گئی تھی جو ساری رات آپ گھر نہیں آئے؟ بھلیے لوگ کے پانی تو پلا دے، کیا دروازے پر ہی سب سوال پوچھ ڈالے گی؟ جی جی ابھی لائی، آپ بیٹھیں۔ شمیم اسے اندر آنے کا راستہ دیتی خود پانی لینے چلی گئی۔ ابا، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ آپ کو پتہ ہے ہم ساری رات آپ کا انتظار کرتے رہے، کھانا بھی نہیں کھایا، اور ساری رات اکیلے بہت ڈر لگا ہمیں۔ اسلم گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ ہاں ابا، آپ نہیں تھے تو ہمیں بہت ڈر لگا ساری رات۔ حسین سے 2 سال بڑی حمیرہ نے بھی بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ بیٹا، دراصل میں، یہ لیجئے پانی۔ ابھی بات منہ سے نکلی ہی تھی کہ اس کی بیوی شمیم پانی لے آئی۔ چلو بیٹا، باقی باتیں بعد میں کرنا، ابھی آپ کے ابا بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، انہیں سونے دو۔ سنیے جی، آپ بھی آرام کیجئے، اور میں ذرا بچوں کو اسکول بھیجنے کی تیاری کر لوں، پھر آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ اسلم، جو واقعی بہت تھک گیا تھا، بیوی کی بات سن کر آرام کی غرض سے وہیں چارپائی پر لیٹ کر گزشتہ رات ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ شاہدہ، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم بھی یہ بات اچھے سے جانتی ہو کہ زخرف کی عمر شادی کے لیے بہت چھوٹی ہے۔ زہرا بیگم شاہدہ حسن کی بات سن کر پریشان ہو گئیں۔ ہاں تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ ابھی شادی کر دو، میں تو بس اتنا کہہ رہی ہوں
کہ ہاں کر دو، پھر بے شک زخرف کی تعلیم مکمل ہونے تک رخصتی نہ کرنا۔ شاہدہ حسن نے زہرا بیگم کو قائل کرنا چاہا، تم جانتی ہو شاہدہ کہ اب میں اپنی بچیوں کو گھر سے باہر نہیں بھیجوں گی۔ تعلیم مکمل کروانا تو دور کی بات، مجھ میں اب کسی اور اپنے کو کھونے کا حوصلہ باقی نہیں رہا۔ بس میں ابھی اتنی چھوٹی عمر میں اپنی زخرف پر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ زہرا بیگم کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اچھا، جیسے تمہیں ٹھیک لگے ویسے ہی کرو، پر وعدہ کرو تم جب بھی زخرف کی شادی کا سوچو گی تو تمہارا انتخاب میرا عمران ہوگا۔ شاہدہ حسن نے زہرا بیگم کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کہا، ٹھیک ہے، پر ابھی مجھے جانے دو، کیونکہ اگر میں یہاں رہی تو پل پل اپنی بچی کی یاد میں تڑپ تڑپ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ اس بار زہرا بیگم کی آواز بھرا گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں نہیں روکتی، پر زخرف والی بات یاد رکھنا، میرا پوتا کل بھی تمہارا بیٹا تھا، آج بھی تمہارا بیٹا ہے۔ شاہدہ حسن کے مسکرا کر کہنے پر زہرا بیگم کے لبوں کو بھی پھیکی سی مسکان چھو کر گزر گئی۔ ارے آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ مجھے تو لگا کہ آپ ابھی تک سو گئے ہوں گے۔ شمیم بچوں کو اسکول بھیج کر کمرے میں آئی تو اسلم کو جاگتا ہوا پا کر پوچھنے لگی، بیگم بات سنو۔ اسلم نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، جی سرتاج بولیں۔ شمیم نے اسلم کے برابر بیٹھ کر بڑی محبت سے کہا، کیا کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے کہ پیسے کے لیے اپنی عزت کا سودا کر ڈالے؟ انداز ابھی بھی کھویا کھویا سا تھا۔ پر یہ آپ سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ شمیم کا لہجہ حیرانگی لیے ہوئے تھا، کیونکہ آج میں اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں جان کر آیا ہوں جو چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں سمجھی نہیں، آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کس نے کیا اپنی عزت کا سودا؟ کون گزرا حد سے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ ساری رات کہاں رہے آپ، حالانکہ آج سے پہلے تو کبھی آپ نے رات باہر نہیں گزاری۔ چل کیا رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ آخر پریشانی کیا ہے؟ کھل کے کیوں نہیں بتاتے آپ مجھے؟ اوپر سے یہ عجیب و غریب سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے۔ اگر میں تم کو بتاؤں گا تو تم میری بات پر اعتبار کر کے میری مدد کرو گی؟ ہاں، کیوں نہیں، میں کیوں نہیں کروں گی آپ کی مدد؟ آپ میرے شوہر ہیں، پر پہلے پتہ تو چلے کہ آخر بات کیا ہے جس نے آپ کے حواس باختہ کر رکھے ہیں۔ شوہر کے عجیب غریب متوقع سوال پر شمیم گڑبڑا سی گئی۔ دراصل کل میری سبزی جس انسان نے خریدنی تھی اس کے پاس پورے پیسے نہیں تھے، اور کم پیسوں میں ہمارے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے جب میں نے اس سے مکمل ادائیگی کا مطالبہ کیا تو وہ مجھ سے تھوڑی مہلت مانگ کر اپنے گھر سے باقی کی رقم لینے ایسا گیا کہ مغرب کی اذان کے بعد بھی نہ لوٹا۔ پھر میں نے سوچا کہ سبزی تو بکی نہیں، یہ نہ ہو کہ لیٹ ہونے پر بس بھی نکل جائے، اور وہی ہوا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا جب میں بس اسٹینڈ پر پہنچا تو گاؤں جانے والی آخری بس بھی نکل چکی تھی۔ اس وقت ایک پل کے لیے مجھے تو لگا کہ آج میں گھر نہیں جا سکوں گا، پر کہتے ہیں نا اللہ مہربان تو بندہ پہلوان۔ میں نے کافی دیر سوچ بچار کے بعد پیدل ہی جنگل کے راستے گھر آنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ سنسان جنگل کے راستے اکیلے گھر آنا، وہ بھی پیدل، خطرے سے خالی نہ تھا، پر میں نے مجبوری کے تحت یہ بھی خطرہ مول لے لیا۔ میں جب جنگل میں داخل ہوا تو سردی کی ایک لہر میرے جسم میں پوری سرائیت کر گئی، پر مرتا کیا نہ کرتا والی حالت تھی، اس لیے شدید ٹھنڈ کے باوجود میں بنا رکے لگاتار چلتا رہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے وہی سنسان قبرستان آ گیا جس کا ذکر اکثر گاؤں والے کرتے ہیں۔ اچھا، وہی عیسائیوں کا قبرستان جو اب کھنڈر بن چکا ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آج تک بھی وہاں کوئی گیا تو زندہ لوٹ کر نہیں آیا؟ شمیم نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں، وہی قبرستان۔ دل تو بہت گھبرا رہا تھا، پر اندر داخل ہونا بھی میری مجبوری تھی، کیونکہ اب میں آدھے سے زیادہ جنگل پیدل پار کر آیا تھا اور اب واپس جانا ناممکن تھا۔ اگر میں واپس مڑ بھی جاتا تو پہلے اتنا بڑا جنگل پھر سے پیدل پار کرنا پڑتا، اوپر سے کوئی منزل بھی نہیں تھی میری، الٹا وہی سنسان بس اسٹینڈ ہی تھا جہاں اگلی صبح تک کسی بس کے آنے کا امکان نہیں تھا، اور میں اس بات کو بھی بخوبی جانتا تھا
کہ تم اور بچے میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ بس اسی لیے میں جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس خوفناک قبرستان میں پیر رکھ دیے، اور سب جانتے بوجھتے بھی میں موت کے منہ میں گھس گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے میرا استقبال کیا، پھر بھی میں چلتا رہا۔ چند قدم چلنے کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ میرے پاؤں مزید چلنے سے انکاری ہیں، پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پر اچانک ایک کالی بلی نے میرا راستہ روک کر مجھے مزید خوفزدہ کر دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ناقابل بیان ہے۔ اسلم نے ایک جھرجھری لے کر کہا، خدا را مجھے ساری بات بتائیں، مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ شمیم کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا، اگر تم ساری بات سننا ہی چاہتی ہو تو دل کو مضبوط کر لو، کیونکہ یہ سب سننا تم جیسی نازک دل عورت کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اسلم خود پر بیتی ساری کہانی اپنی بیوی کو سنانے لگا۔ اف میرے خدا، شان کے ابا، یہ آپ کیسی کہانی سنا رہے ہیں؟ سننے میں تو لگ رہا ہے کہ اس کہانی کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی بھٹکتی روح اپنی دکھ بھری داستان ایک عام انسان کو سنائے؟ اسلم کی بیوی آدھی بات سن کر بیچ میں بول پڑی، یعنی کہ تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ میں تم کو من گھڑت کہانی سنا رہا ہوں؟ اسلم کو بیوی کی بات پر شوق لگا،